تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 19، صرف 1 آیت ہے، ایک آیت ہے 19. آیت نمبر 19. O disbelievers, if you ask for a judgment, now has the judgment come unto you. تم تو فیصلہ مانگ رہے ہو نا، تو اب فیصلہ تمہاری طرف آ رہا ہے. And if you cease، اور اگر تم رک جاتے ہو to do wrong، یعنی جو بھی غلط تم کر رہے ہو اس سے رک جاتے ہو اگر تم، it will be better for you، تمہارے لیے اسی میں خیر ہے. And if you return، اور لیکن تم پلٹ کے آتے ہو to the attack، یعنی کہ تم کو حملہ کرنے کے لیے پھر سے آنا ہے نا، so shall we return، تو اللہ نے کہا ہم بھی آئیں گے، ہم بھی لوٹ کے آئیں گے اٹیک کرنے کے لیے. And your forces will be of no avail to you، تمہارے جتنی بھی بڑی آرمی ہو فوج ہو کچھ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. however numerous they be، چاہے کتنی بھی ان کی گنتی ہو. and verily Allah is with the believers، اور یقیناً اللہ جو ہے وہ تم مومنوں کے ساتھ ہے. the response to the disbelievers who ask for a judgment، یعنی کہ جو وہ لوگ جو مانگ رہے تھے کفر کافر اور مشرک لوگ، وہی جو ابو جہل اور اس کے ساتھ کے سب جو وہ لوگ مانگ رہے تھے فیصلہ، تو اس کا جواب ہے یہ. اللہ says to the disbeliever، اللہ کافروں سے مشرکوں سے کہتا ہے ان تستفتحوا، if you ask for a judgment، اگر تم فیصلہ کی بات کر رہے ہو، تم مانگ رہے ہو فیصلہ، یعنی you invoked Allah for victory، judgment and a decision between you and your believing nemesis and you got what you asked for. تو اللہ یہاں پر جو آیت میں کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے دعائیں مانگی اللہ سے کہ ہم کو فتح دے، یا جو بھی رائٹ پر ہے اس کو فتح دے اور اس کے حق میں فیصلہ کر، اس کے حق میں یعنی کہ مطلب ججمنٹ کر. تو اللہ نے بولا تم نے یہ دعا کری تھی نا، تمہارے اور جو تمہارے بلیونگ نیمیسز ہیں، یعنی کہ وہی جو مطلب جس کو بولتے ہیں نا کہ تمہارے لیے وہ ایک انتقام یعنی بن گیا ہے نا، وہ بلیونگ کا جو بلیورز ہے، یعنی اس کو ہندی میں جیسے بولتے ہیں نا کہ ابھیشاپ، یعنی تو ابھی تمہارے اور ان کے بیچ میں تو میں ابھی یہ فیصلہ کروں نا، ٹھیک ہے. اینڈ یو گاٹ واٹ یو آسکڈ فار، تو تم نے تو یہی مانگا تھا نا، جو حق پہ ہے اس کا کر دے اللہ، اس کو فتح دے دے اور بنا دے اس کو یوم الفرقان. محمد بن Ishaq and several others reported from az-Zuhri from Abdullah bin Salaba bin Su'air who said that، کہ انہوں نے کہا ابو جہل said on the day of Badr، ابو جہل نے بدر والے دن کہا او اللہ whichever of the two camps، یعنی pagans and Muslims، کہ دونوں گروہ میں سے جو ایک مشرک کا ہے ایک مسلم کا ہے، مسلمان کا، تو جو بھی ان میں دونوں میں سے severed the relation of the womb، یعنی جنہوں نے رحمی رشتے کاٹے، and brought us what is not familiar، اور ہمارے پاس وہ چیز لائے جس سے ہم مانوس نہیں ہیں، then destroy him this day، تو آج کے دن اس کو تو تباہ کر دے. this ayah was later on revealed، تو پھر یہ آیت جو ہے اس کے بعد یہ مطلب یہ آیت نازل ہوئی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، if you ask for a judgment then now has the judgment come unto you until the end of the ayah. یہ آیت جو پوری ہم نے پڑھے یہ پوری آیت ہے، یعنی کہ تم نے مانگا نا فیصلہ آج کے دن، تو پھر یہ ہے فیصلہ جو آیا ہے تمہاری طرف، اور اس کے بعد آگے پوری آیت. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ عبداللہ بن سلابہ said ابو جہل asked for Allah's judgment، ابو جہل نے اللہ کے فیصلے کو مانگا تھا، دعا کی تھی. when he said upon facing the Muslims، تو اس نے مسلمانوں کی طرف فیس کر کے جب یہ کہا اور اللہ او اللہ کہ او یا اللہ those among us who severed the relations of the womb، جنہوں نے رحمی رشتوں کو کاٹا، and brought forth what we do not recognize، اور ہمارے سامنے وہ چیز لائی جو کہ ہم نہیں جانتے، یعنی قرآن، then destroy him this day، تو آج کے دن اس کو تباہ کر دے. This was also recorded by An-Nasai in the book of Tafsir of his Sunan and Al-Hakim in his Mustadrak, and he said it is Sahih، کہ یہ بالکل یہ جو بات یہاں پر بولی جا رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے according to the criteria of the two sheikhs، یعنی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم، ان دونوں کے مطابق یہ صحیح ہے. and they did not record it، مگر ان لوگ نے اس کو اپنی کتاب میں درج نہیں کیا.
Similar statements were reported from Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mujahid ad-Dahaq, Qatada, Yazid bin Ruman and several others. As-Suddi commented, before the idolaters left Makkah for Badr, यानी जो मुशरिकीन जो थे मक्का के, जब उन्होंने बदर के लिए जब वो वहां से रवाना हुए उससे पहले, they clung to the curtains covering the Kaaba and supplicated to Allah for victory. तो उन लोगों ने सब ने काबे के गिलाफ को पकड़ पकड़ के उससे लिपट लिपट के दुआएं मांगी अल्लाह से फतह के लिए, जीत के लिए. और उनके वर्डिंग से, ओ अल्लाह गिव विक्ट्री टू द एग्जॉल्टेड अमंग द टू आर्मीज, यानी ये दो आर्मीज जो है, दो फौजें, इनमें से जो भी मतलब एग्जॉल्टेड है यानी कि जो बुलंद और अच्छा यानी जो बहुत ही बुलंद है, तो उसको फतह दे दे, द मोस्ट ऑनर्ड अमंग द टू ग्रुप्स, और जो बहुत इज्जत वाला है दोनों ग्रुप में से उसको फतह दे दे, एंड द मोस्ट राइचियस अमंग द टू ट्राइब्स, और ये दोनों जो गिरोह है, ये दोनों कबीले हैं, इनमें से जो सबसे हक पर है उसको फतह दे दे. तो उन्होंने ये तीन जो लाइन है दुआओं की, उसमें उन्होंने यही बोला ना कि जो बहुत ही अच्छा बुलंद है और जो बहुत ही इज्जत वाला है, जो बहुत हक में है, तो उसको फतह दे दे. तो अल्लाह ने नेचुरली उन्हीं को फतह देगा ना जो हक पर है. अल्लाह रिवील द आया, फिर अल्लाह ने ये आयत नाजिल की, इन तस्तफ्तिहू फक़द जाकुमुल फतहू, इफ यू आस्क फॉर अ जजमेंट देन नाउ हैज द जजमेंट कम अनटू यू. तुम फैसला मांग रहे थे तो अब आ गया है फैसला तुम्हारी तरफ. Allah says here, I accepted your supplication and Muhammad gained the victory. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल की, अल्लाह कहता है, और देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह दी, क्योंकि वो हक पे ना, वो बाइज्जत है और वो है जो जिनका मतलब बुलंद है. Abdurrahman bin Zayd bin Aslam said, this is Allah the Most High's answer to their supplication. यानी अल्लाह जो बुलंद बाला तर है उसका जवाब है उनकी दुआओं का, यानी ये जवाब है अल्लाह का जो उन लोग ने दुआएं मांगी थी. फिर सूरे 8 जो है वो यही सूरे है, सूरे नंबर 8, क्योंकि अनफाल जो है 8वें नंबर की सूरे है, तो उसी की 32 नंबर की 32 नंबर की जो आयत है, जो अभी हम वहां नहीं है, अभी हम 19 पढ़ रहे हैं, तो 32 नंबर की जो आयत है इसी सूरे की, उसमें अल्लाह ने कहा, इसकालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़ मिन इंदिका, एंड रिमेंबर व्हेन दे सेड, तो अल्लाह ने कहा याद करो जब उन्होंने कहा था, ओ अल्लाह इफ दिस इज इंडीड द ट्रूथ फ्रॉम यू, अगर ये तेरी तरफ से सच है. फिर आगे आयत है मतलब जो कंप्लीट नहीं की गई. Allah said next, وَإِن تَنْتَهُ, and if you cease, अगर तुम रुकते नहीं हो from your disbelief and rejection of Allah and His messenger, यानी तुम्हारे कुफर से तुम नहीं रुकते, और फिर तुम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तो तुम रद्द कर रहे हो उससे तुम नहीं रुकते, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, अगर रुक जाओ तो तुम्हारे लिए खैर है. It will be better for you, तुम्हारे लिए बहुत खैर है, in this life and the hereafter, इस दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी. Allah said, وَإِن تَعُودُوا نعود, and if you return so shall we return. लेकिन अगर तुम पलटोगे हमला करने के लिए तो हम भी पलटेंगे. दिस इज सिमिलर टू अनदर आया, और एक और आयत है जो कि सूरे नंबर 17, सूरे इसरा या सूरे बनी इसराइल उसका नाम है, उसकी आयत नंबर 8, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, but if you return to sins we shall return to our punishments. यानी तुम पलटोगे तो वहां पर वो है मतलब के गुनाह की तरफ, तो हम भी पलटेंगे, लेकिन किस तरफ? सजा की तरफ. मीनिंग इफ यू परसिस्ट इन योर डिसबिलीफ एंड मिसगाइडेंस वी शैल रिपीट द डिफीट दैट यू सफर्ड. लेकिन अगर तुमने इसमें तुम्हारे कुफ्र पे तुम अड़े रहे, तुम्हारी ये जो गुमराही के जो है मतलब जलालत, उस पे भी तुम अगर जमे रहे, तो फिर हम भी इस चीज को दोहराएंगे कि ये जो तुमने बहुत बुरी हार जो तुमने भुगती है वो ही हम भी रिपीट करेंगे. वलन तुगनी अन्कुम फियतुकुम शयअन वलौ कसरत एंड योर फोर्सेस विल बी ऑफ नो अवेल टू यू. तुम्हारी जो भी पूरी आर्मी फोर्सेस या जो भी है फौजें,
کیا بولتے ہیں اس کو، سینا، تو وہ تمام جو ہے وہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنے بھی ہو. ہاؤ ایور نیومرس دے بی، چاہے ان کی گنتی کتنی ہی کیوں نہ ہو. فار ایون اف یو گیدر واٹ ایور فورسز یو کین، تم جتنے بھی لا سکتے ہو لے کر آؤ پوری فوج کو، اور بھی جتنا بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ. دین نو دیٹ دوز ہوم اللہ از ود کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ. تو یہ جان لو کہ اللہ جس کے ساتھ ہے اس کو ہرا نہیں سکتے تم. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، and verily Allah is with the believers. اور یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. In reference to the Prophet's group یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب گروپ تھا، جو گروہ تھا، جو اتنے تھوڑے سے لوگ تھے 313، تو یہ ان کے لیے یہ بات بولی جا رہی ہے کہ وہ جو مومن ہے، تو جو بھی مومن ہے ان کے ساتھ ہی اللہ ہے. دا سائڈ آف دا چوزن میسنجر، یعنی جو اللہ نے جن کو پسند کر لیا، جن کو چوز کر لیا، وہ رسول، ان کی سائڈ پر اللہ ہے، مومنوں کے سائڈ پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.